بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم القول بالموجب القول بالموجب نوعان الاول ان یقع فی کلام الغیر اثبات صفت لشیء و ترتیب حکم علیہا الاخر۔ موضوع بحث ہمارا محسنات بدیعیہ معنویہ چل رہا ہے۔ محسنات معنویہ کی فہرست میں صاحب جواہر البلاغہ نے 27ویں نمبر پر جس محسن کو ذکر کیا ہے وہ ہے القول بالموجب۔ فرماتے ہیں القول بالموجب محسنات معنویہ میں سے ہے، لیکن اس کی دو قسمیں ہیں۔ قول بالموجب دو طرح سے کلام میں لایا جاتا ہے، بات کو سمجھنا لطف آئے گا۔ فرماتے ہیں ایک متکلم کلام کرتا ہے، اپنی اس کلام میں کسی شے کے لیے صفت کو ثابت کرتا ہے، پھر اس صفت پر ایک حکم کو مرتب کرتا ہے، یہ ہو گیا۔ لیکن سامع جس نے اس سے دو چیزیں سنی ہیں، ایک یہ سنی تھی کہ اس متکلم نے اس شے کے لیے فلاں صفت کو ثابت کیا تھا، اور دوسرا اس نے یہ سنا تھا کہ اس نے اس صفت پر ایک حکم مترتب کیا تھا۔ سامع اس صفت کو اس سے کسی اور کی طرف نقل کر دیتا ہے، لیکن اس حکم کو اس پر مرتب نہیں کرتا جو سابقہ متکلم نے اس صفت پر وہ حکم مترتب کیا تھا۔ پوری توجہ کے ساتھ، ایک شخص اپنی کلام میں کسی کے لیے ایک صفت کو ثابت کرتا ہے، اثبات صفت لشیء، کہ شے کے لیے صفت کو ثابت کرتا ہے۔ بلکہ میں اس کو اور انداز میں عبارت سے ہٹ کر یوں سمجھتے ہیں کہ ایک بندہ کہتا ہے فلاں میں یہ صفت ہے، ٹھیک ہو گیا، پھر چونکہ اس میں یہ صفت ہے لہٰذا اس صفت پر یہ حکم مترتب ہوگا۔ دو باتیں، سننے والے نے اس سے سنا، سننے والے نے کیا کیا کہ وہی صفت کسی اور کی طرف نقل کر دی کہ یہ صفت اس میں نہیں، اس کے لیے ہے، لیکن اس فرق کے ساتھ کہ اس نے اس صفت پر کوئی حکم مترتب کیا تھا، لیکن یہ اس صفت تو دوسرے کو عطا کر رہا ہے، لیکن حکم کی بات نہیں کر رہا، لا نفیاً ولا اثباتاً، نہ یہ فرما رہا ہے کہ یہ حکم اس صفت پر مرتب ہوگا، اور نہ یہ کہتا ہے کہ نہیں ہوگا، سرے سے اس حکم کو ذکر ہی نہیں کرتا۔ اس کو کہتے ہیں القول بالموجب، قسم اول، یہ بھی محسنات معنویہ میں سے ہے۔ اس کا بہترین شاہد قرآن مجید میں موجود ہے۔ وہ شاہد کیا ہے؟ وہ یہ ہے، سورہ منافقون کی یہ آیت ہے، غالباً 8 نمبر آیت ہے۔ آیت مجیدہ یوں ہے، یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ
لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ لطف لینے آگا، کفار منافقین انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے اپنے آپ کو اعز کہا، مومنین کے لیے ازل کی صفت، ٹھیک ہو گیا پہلا مرحلہ، یعنی انہوں نے اپنے لیے اعز عزت دار ہونا، معتبر ہونا، اس کو ثابت کیا، جبکہ ازل مومنین کے لیے۔ اچھا، پھر دوسرا انہوں نے کیا کہا؟ چونکہ وہ اعز ہیں، یعنی وہ معتبر ہیں، زیادہ عزت دار ہیں، انہوں نے اپنے اس خیال کے مطابق کیا کہتے تھے کہ جب ہم واپس پلٹ جائیں گے تو ازل یعنی مومنین کو وہاں سے نکال دیں گے۔ آیت پہ توجہ کریں گے، لطف آئے گا۔ یہاں انہوں نے یعنی منافقین نے، کفار نے دو باتیں کی ہیں۔ نمبر ایک تو صفت اعز منافقین کے لیے ثابت کیا ہے کہ یہ اعز ہیں، عزت دار ہیں، بڑے، جبکہ مومنین کو ازل کہا۔ دوسرا اس اعز ہونے پر ایک حکم مترتب کیا، کون سا؟ کہ چونکہ یہ منافق سمجھتے تھے چونکہ وہ اعز ہیں، زیادہ عزت دار ہیں، زیادہ معتبر ہیں، لہذا حکم کیا ہے؟ یہ مومنین کو وہاں سے نکال دیں گے، یہ حکم تھا۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، در حالانکہ اب یہاں سامنے نے کیا کہا؟ یہ بات انہوں نے کی تھی نا، چونکہ ہم عزت دار ہیں۔ آپ یعنی مرادی مطلب آپ یوں لیں کتاب کو حل کرنے کے لیے کہ انہوں نے کہا، منافقون نے، کفار نے، کیا؟ ہم عزت دار ہیں، عزت کو اپنے لیے ثابت کیا، پھر اور اس پر حکم مترتب کیا، چونکہ ہم عزت دار ہیں، اعز ہیں، لہذا حکم یہ ہے کہ یہ مومنین کو وہاں شہر سے نکال دیں گے۔ تو سامنے اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا نا وَلِلَّهِ، نہیں، عزت تمہارے لیے نہیں، عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے، یعنی اعز منافق نہیں، اعز اللہ ہے، اعز رسول اکرم ہے، اعز مؤمنین ہیں۔ تو اب آپ دیکھو اس آیت مجیدہ میں فقط صفت عزت کو مومنین کے لیے ثابت نقل کیا گیا کہ بھئی تم لوگ اعز نہیں ہو، تم لوگ عزت دار نہیں ہو، بلکہ عزت دار مومنین ہیں، لیکن انہوں نے اعز ہونے پر جو حکم مترتب کیا تھا چونکہ وہ اعز ہیں لہذا مومن کو نکال دیں گے، یہاں پر وہ حکم مترتب ہونے کی بات نہیں ہوئی۔ یہ تو ہو گیا کہ عزت دار مومنین ہیں، لیکن آیا مومنین بھی ان کو مدینہ سے نکالیں گے یا نہیں نکالیں گے، اس کا کوئی ذکر اس میں نہیں ہوا۔ اس کو محسنات معنویہ علم بدیع کی اصطلاح میں کہتے ہیں القول بالموجب۔ ایک ہو گیا۔ اس القول موجب کی دوسری قسم وہ یہ ہے، بہت آسان، وہ کیا ہے؟ ایک متکلم، لطف لینا ہے، ایک متکلم اپنی کلام میں ایک لفظ کو ذکر کرتا ہے اور اس سے کوئی مراد لیتا ہے، لیکن دوسرا شخص اسی لفظ کو ایک اور معنی میں استعمال کر رہا ہوتا ہے جو اس کی مراد نہیں ہوتا۔ دوبارہ کہ ایک شخص اپنی کلام میں ایک لفظ کو استعمال کرتا ہے، دوسرا شخص بھی اسی لفظ کو لیتا ہے، لیکن دوسرا شخص
اس لفظ کو اس معنی پر حمل کرتا ہے، اس سے وہ معنی مراد لیتا ہے جو پہلے اس متکلم کا مراد نہیں تھا۔ بالفاظ دیگر وہ شخص اس لفظ سے کوئی اور معنی مراد لے رہا ہوتا ہے، جبکہ یہ بندہ اس لفظ کا کوئی ایک خاص متعلق ذکر کر کے اس لفظ سے اس کے غیر معنی پر حمل کرتا ہے اور وہ مراد لیتا ہے۔ انشاءاللہ بھی ترجمہ کریں گے شعر کا، اس میں واضح سمجھ آ جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا، ختم۔ القول بالموجب، پوری توجہ کے ساتھ، القول بالموجب۔ القول بالموجب نوعان، محسنات بدیعہ میں سے 27ویں نمبر پہ القول بالموجب فرماتے ہیں اس کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے ان یقع فی کلام الغیر، کسی اور نے، دوسرے شخص نے کوئی کلام کی، اس کی کلام میں کیا ہوا، واقع ہوا اثبات صفت لشیء، کہ ایک شے کے لیے ایک صفت کو ثابت کیا گیا کہ یہ صفت فلاں کے لیے ہے، ایک۔ نمبر 2 وَتَرْتِيبُ حُکْمٍ عَلَيْهَا، جب صفت اس کے لیے ثابت کر دی، علیہا، پھر اس صفت پر ایک حکم کو مرتب کیا گیا۔ یہ لفظی ترجمہ ہے۔ مرادی ترجمہ کیا ہوگا؟ یعنی متکلم پہلے ایک صفت دیتا ہے، پھر اس صفت کی بنیاد پر ایک حکم اس پر، چونکہ یہ صفت ان میں ہے لہذا یہ حکم ہے، اس پر ایک حکم مترتب کرتا ہے۔ یہ ہو گیا کلام غیر میں۔ فَيُنْقِلُ السَّامِعُ، سامع جس نے ان کی وہ کلام سنی، وہ کیا کرتا ہے، تِلْكَ صِفَةَ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ الشَّيْءِ، وہ اسی صفت کو اس شے کے غیر کی طرف نقل کرتا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ یہ صفت فلاں کے لیے ہے، سامع کہتا ہے کہ یہ صفت اس کے لیے نہیں بلکہ کسی اور شے کے لیے ہے۔ لیکن فرق کیا ہے، من غیر تعرض لثبوت ذلك الحکم لہ او انتفاعہ عنہ، اس نے جس شے کے لیے اس صفت کو ثابت کیا تھا، اس صفت کے اس بات کے بعد اس پر ایک حکم بھی مترتب کیا تھا، لیکن سامع کیا کرتا ہے، وہ کہتا ہے یہ صفت اس شے کے لیے نہیں، یہ صفت اس شے کے لیے ہے۔ البتہ فرق صرف اتنا ہے کہ یہ سامع وہ حکم اس صفت پر مترتب نہیں کرتا جو اس متکلم نے کیا تھا۔ ٹھیک ہو گیا جی، بالکل آسان۔ مثال قرآن مجید کی سب سے بڑی مثال ہے، کقولہ تعالی، آیت مجیدہ یہ ہے، یقولون لئن رجعنا الى المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاول وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین۔ اب یہ آیت مجیدہ ہے، اب آگے دیکھیں۔ فالمنافقین ارادوا بالاعز انفسہم، منافقین نے، کفار نے کیا کہا، انہوں نے اعز کی صفت کہ زیادہ عزت دار، زیادہ معتبر، زیادہ محترم، انہوں نے اس سے مراد اپنے آپ کو لیا کہ ہم زیادہ عزت مند، طاقتور، عزت دار ہیں، معتبر ہیں۔ وَبِالْأَذَلِّ الْمُؤْمِنُونَ، اور اذل سے مراد ان کی کیا تھی کہ وہ مومنین ہیں، یعنی وہ بیچارے ہیں، ان کا کوئی احترام نہیں، کوئی عزت دار نہیں، بل ان کے خیال کے مطابق۔ پھر وَرَتَّبُوا عَلَىٰ ذَلِكَ، اب جب انہوں نے پہلے صفت اعز کو اپنے لیے ثابت کیا، چونکہ ہم عزت دار ہیں، محترم ہیں، زیادہ ہیں، اب اس اعز ہونے پر انہوں نے کیا، ایک حکم مترتب کیا۔ وہ کون سا تھا،
رتبوا علی ذالک الاخراج من المدینہ، چونکہ ہم زیادہ عزت دار ہیں، زیادہ معتبر ہیں، لہذا ہم ان مومنوں کو مدینہ سے، شہر سے نکال دیں گے۔ اب یہ ان کی بات سنیں۔ فَنُقِلَتْ صِفَةُ الْعِزَّةِ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اب سامنے اللہ نے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں نا، آج تم نہیں ہو، بلکہ یہ عزت اللہ کے رسول اور مومنین کے لیے، پس صفت عزت مومنین کے لیے ہے۔ وَأُبْقِيَتْ صِفَةُ ذِلَّةِ الْمُنَافِقِينَ، پس یعنی صفات کا نقل ہو گیا کہ آج مومنین ہیں تو اذل کافر ہیں، یہ تمہارے لیے ہے۔ لیکن من غیر تعرض لثبوت حکم الاخراج للمتصفین بصفت العزت ولا نفیہ عنہم، بس اتنا تو حکم ناقل ہوا کہ آج منافق نہیں مومنین ہیں، اذل مومنین نہیں اذل منافقین ہیں، لیکن انہوں نے اذل و اعز ہونے پر حکم لگایا تھا، چونکہ منافق اعز ہیں لہذا مومنین کو شہر سے نکال دیں گے، لیکن یہاں پر فقط صفت نقل ہوئی ہے کہ یہ کہا گیا کہ مومنین اعز ہیں، لیکن اس پر وہ حکم مترتب نہیں کیا کہ آیا مومنین ان کو شہروں سے نکال دیں گے یا نہیں نکال دیں گے، اس کا کوئی ذکر نہیں ہوا۔ یہ ہے پہلی قسم القول بالموجب کی۔ والثانی، دوسری قسم جیسے میں نے پہلے گزارش کی ہے وہ ہے حمل لفظ واقع فی کلام الغیر، کسی اور کی کلام میں ایک لفظ استعمال ہوا، غیر نے ایک لفظ کو استعمال کیا، لیکن یہ بندہ اس کلام غیر میں پائے جانے والے لفظ کو، استعمال ہونے والے لفظ کو حامل کرتا ہے علی خلاف مراد ہی، اس غیر کی مراد کے خلاف پر، یعنی اس کی مراد اس لفظ سے کوئی اور تھی اور یہ اس لفظ سے کوئی اور مراد لیتا ہے، لیکن کیسے؟ بے ذکر متعلق لا، اس لفظ کے متعلق کو ذکر کر کے، یعنی مراد کیا ہے کہ اس نے اس لفظ کو استعمال کیا، یہ بھی اس لفظ کو استعمال کر رہا ہے، لیکن آگے اس لفظ کا ایک ایسا متعلق بیان کر دیتا ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اس لفظ سے وہ والا معنی مراد نہیں لے رہا جو غیر خود اس سے لے رہا تھا۔ مثال بالکل آسان، شاعر کہتا ہے وَقَالُوا، وہ خود یہ کہتے ہیں قَدْ صَفَتْ مِنَّا قُلُوبٌ، کہ ہمارے دل صاف ہیں، خالص ہیں، شفاف ہیں۔ انہوں نے صفت سے کیا معنی مراد لیا؟ خلوص کا، کہ ہمارے دل خالص ہیں۔ یہ جواب میں کہتا ہے لقد صادقوا، وہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ ان کے دل صاف ہیں، ان کے دل خالص ہیں، لیکن آج کیا کہتا ہے وَلَكِنْ عَنْ وِدَادِي، ان کے دل خالص ہیں، ان کے دل صاف ہیں، وَلَكِنْ عَنْ وِدَادِي، ودادی، لیکن میری دوستی سے۔ اب توجہ کرنا ہے، یہ نہیں مراد کیا، وہ تو صفت کو استعمال کر رہا تھا صاف خالص خلوص کے معنی میں، لیکن اس نے جب کہہ دیا ان ودادی کہ میری محبت سے خالص ہیں، مراد کیا ہے؟ اس نے صفات کو اس معنی میں نہ لیا بلکہ اس نے معنی میں لیا کہ یعنی میری محبت سے وہ خالی ہیں، صاف ہیں، یعنی میری محبت ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ اب ہے وہی لفظ صفت، ان کی مراد تھا خالص ہونا اور یہ اس کو استعمال کر رہا ہے اس کے غیر مراد میں، یعنی میری محبت سے خالص ہیں، مراد کیا؟ یعنی میری محبت سے صاف ہیں، خالی ہیں، اس معنی میں استعمال کر رہا ہے۔ ارادو بصفو قلوبہم، یعنی ان کی صفت منا قلوب، وہاں صفت ان کی مراد کیا تھی؟ وہ تھی الخلوص،
ان کے دل خالص ہیں، لیکن فحملہ علی الخلو، لیکن اس نے اس صفات کو خلوص کی بجائے خالی ہونے پر حمل کیا۔ کیوں؟ بے ذکر متعلق ہی، جب اس نے اس کا آگے متعلق بیان کر دیا، وہ کون سا؟ اس نے کہا کہ ان کے دل خالی ہیں، بالکل وہ سچے ہیں لیکن وہ خالص ہیں، لیکن میری محبت سے، مراد کیا؟ یعنی میری محبت سے خالی ہیں۔ انہوں نے خلوص کے معنی میں لیا، اس نے اس لفظ کو خالی ہونے پر حمل کیا۔ یہ بھی محسنات معنویہ میں سے ہے، یہ ہے القول بالموجب کی دوسری قسم ہے۔ خوب، محسنات معنویہ کی فہرست میں 28ویں نمبر پر جو انہوں نے بیان فرمایا وہ یہ ہے، ائتلاف اللفظ مع المعنی۔ ائتلاف اللفظ مع المعنی کیا مطلب؟ کہ کچھ الفاظ جو معانی میں موافق ہیں، یعنی اس لفظ کا معنی بھی تقریباً وہی ہوتا ہے، اس لفظ کا معنی بھی وہی ہوتا ہے، اس لفظ کا معنی بھی وہی ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہ کیا کرتا ہے؟ بسا اوقات بہت سخت قسم کے الفاظ کو کہ جن کا معنی مشکل ہو ان کا اختیار کر لیتا ہے، جبکہ وہاں وہ آسان الفاظ کا اختیار بھی کر سکتا تھا، اور بسا اوقات وہ بالکل عام اور آسان سی عبارتوں کو یا الفاظ کو لے لیتا ہے۔ پس اس کا مرادی ترجمہ آپ یوں کریں گے کہ دقیق، سخت، مشکل الفاظ کا استعمال کرنا، جبکہ اس کے ہم معنی آسان الفاظ بھی موجود تھے، اور بسا اوقات آسان اور نرم الفاظ کا استعمال کر دینا، جبکہ ان کے ہم معنی کچھ سخت الفاظ بھی موجود تھے۔ اس عمل کو کہتے ہیں ائتلاف اللفظ مع المعنی، اور یہ محسنات معنویہ میں سے ہے علم بدیع کی دنیا میں۔ اب آگے دو مثال انہوں نے دی ہیں بالکل آسان۔ خوب، فرماتے ہیں ائتلاف اللفظ مع المعنی، یہ عنوان ہو گیا کہ محسنات معنویہ میں سے ایک یہ ہے۔ اچھا جی، وہ ہوتا کیا ہے؟ فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان تکون الالفاظ موافقتا للمعنی، کہ بہت سارے الفاظ معنی میں موافق ہوتے ہیں، اس لفظ کا یہ معنی ہے، اس لفظ کا بھی یہ معنی ہے، اس لفظ کا بھی، یعنی معنی کے لحاظ سے وہ موافق ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، کئی معنی ہوتے ہیں کہ اس معنی کے لیے یہ لفظ استعمال ہو سکتا ہے، یہ لفظ بھی استعمال ہو سکتا ہے، یہ بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ اچھا، لیکن ہوتا کیا ہے؟ فَتُخْتَارُ الْأَلْفَاظُ الْجَزْلَةُ وَالْعِبَارَاتُ الشَّدِيدَةُ، قوی الفاظ، سخت الفاظ یا بڑی مشکل عبارتیں، ان کا اختیار کیا جاتا ہے للفخر والحماسہ، فخر اور شجاعت کو بیان کرنے کے لیے، یعنی آسان الفاظ کی بجائے، آسان عبارات کی بجائے فرماتے ہیں بہت مشکل الفاظ، اردو میں آپ ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں، اس قسم کے الفاظ اور سخت قسم کی عبارتیں ان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یا وَتُخْتَا، کہاں پر؟ فخر اور شجاعت کو بیان کرنے کے لیے ایسے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، جبکہ وَتُخْتَارُ الْكَلِمَاتُ الرَّقِيقَةُ وَالْعِبَارَاتُ اللَّيِّنَةُ، آسان عام فہم عبارتیں اور سیدھی سادے جملے جو سخت نہیں ہوتے ان کو اختیار کیا جاتا ہے للغزل والمدح، تعریف کے لیے اور غزل۔ یہ کہتے ہیں غزل، عام طور پہ غزل جو تعریف لکھی گئی ہے کہ غزل وہ ہوتی ہے کہ جس میں فقط کسی عورت کی یعنی خواتین کے محاسن کو بیان کیا جاتا ہے، اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ مدح یہ عام ہے، کسی کی بھی تعریف کرنا۔ خوب، اب
غزل اور مد کے لیے آسان عبارتوں اور آسان کلمات کا استعمال کرنا، جبکہ فخر و شجاعت اور بڑا برتری اپنی ثابت کرنے کے لیے اس کے لیے مشکل الفاظ، سخت الفاظ اور سخت عبارات کا استعمال کرنا، اس کو علم بدیع کی اصطلاح میں کہتے ہیں ائتلاف اللفظ مع المعنی کقولہ۔ اب ذرا توجہ فرمانی ہے، یہ شعر ہے بشار کا۔ شعر یہ ہے جان، وَإِذَا مَا غَضَبْنَا غَضْبَةً مُضَرِّيَةً حَتْكًا حِجَابَ الشَّمْسِ أَوْ قَطْرَ الدَّمَنِ۔ اب دیکھو یہ لفظ ہے مضر۔ مضر یہ ایک قبیلے کے بڑے شخص کا نام تھا، ٹھیک ہے جی۔ وہ کہتے ہیں اذا ما غضبنا، جب ہم غضبناک ہوتے ہیں، کیسا غضب، کیسا غصہ، غضبتاً مضریہ یعنی قبیلہ مضر کے غضب کی طرح، حتکن حجاب الشمس، ہم شمس یعنی سورج کے پردوں کو چاک کر دیتے ہیں، او قطر الدمن، یا وہاں سے بھی خون ٹپکتا ہے۔ اب دیکھو نا، اس نے کیا کہا، غضبتاً مضریہ۔ اب اس قسم کے جو الفاظ ہیں یہ سخت الفاظ اس نے استعمال کیے، کیوں؟ در حقیقت اپنے فخر کے لیے، اپنی شجاعت کو بیان کرنے کے لیے کہ جب ہم قبیلہ مضریہ کے غضب کی طرح یعنی اس انداز میں ہم غضبناک ہوتے ہیں، حتکن حجاب الشمس، ہم سورج کے پردوں کو چاک کر دیتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح آگے کہا اذا ما اعرنا سیدا من قبیلۃ ذرا منبر، جب ہم بٹھا دیتے ہیں سیدن من قبیلۃ، اپنے قبیلہ کے سردار کو، ذرا ممبر پر، یعنی جب ہم قبیلہ کے سردار کو ذرا ممبر یعنی اب وہ ممبر پر جگہ دے دیتے ہیں، اس کو وہاں بٹھا دیتے ہیں، صلی علینا وسلم، وہ ہم پر صلاۃ و سلام پڑھتا ہے۔ اب یہاں دیکھو، اغرنا بڑا مشکل لفظ ہے، ذرا ممبر بڑا مشکل لفظ ہے۔ اب ان مشکل اور سخت اور قوی الفاظ کا استعمال کیا گیا کس کے لیے؟ اپنے فخر اور شجاعت کو بیان کرنے کے لیے۔ اچھا، اب دوسرا شعر، وہ بڑا آسان ہے، لست بنظار الی جانب الغنا، لست، میں دیکھنے والا نہیں ہوں، لست بنظار، نظارہ کرنے والا، میں دیکھنے والے نہیں ہوں، الی جانب الغنا، غنا کی طرف، ایک طرف مال ہو، تمنگری ہو، وہ ہو، ادھر دیکھنے والے نہیں ہوں۔ کب؟ اذا کانت العلیا فی جوانب الفاقر، اذا کانت العلیا، جب بلندی، جب عزت، جب احترام کس طرف ہو؟ فی جانب الفقر، فقر کی طرف ہو۔ اب یہاں دیکھو، اس نے کوئی ایک لفظ بھی ایسا استعمال نہیں کیا جو سخت ہو، بلکہ ایک آسان اور بڑے سادہ سے الفاظ اس نے استعمال کیے ہیں اپنی تعریف میں کہ لست بنظار الی جانب الغنا اذا کانت العلیا فی جانب الفقر۔ التفریع، اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں محسنات معنویہ میں ایک یہ شمار ہوتا ہے التفریع۔ تفریع اس کا لغوی معنی ہوتا ہے کسی شے سے فرع نکالنا، یہ عام سی بات ہے، تفریع، تفریع یعنی فرع نکالنا۔ یہاں پر کیا مراد ہے اس تفریع سے؟ ذرا غور کرنا ہے، بالکل آسان۔
ہوا ان یثبت حکم لمتعلق امر بعد اثباتہ لمتعلق لہ آخر. بڑا آسان. ایک چیز کے متعلق کے لیے کوئی حکم ثابت کرنا کہ اس شے کا کے متعلق کا یہ حکم ہے، حالانکہ بعد اثبات ہی لمتعلق لہ آخر، جبکہ وہ حکم اس کے کسی اور متعلق کے لیے ثابت تھا. آگے شعر میں وضاحت کروں گا، کلیئر ہو جائے گی. تفریق کیا ہے؟ دوبارہ غور کریں. ان یثبت حکم، کہ ایک حکم ثابت کیا جائے، لمتعلق امر، ایک امر کے متعلق کے لیے، ایک شے کے، ایک چیز کے متعلق کے لیے ایک حکم کو ثابت کیا جائے، ایک چیز کے متعلق کے لیے ایک حکم کو ثابت کیا جائے، بعد اثبات ہی، جبکہ وہ حکم پہلے ثابت کیا گیا تھا، لمتعلق لہ آخر، اس کے کسی اور متعلق کے لیے. ٹھیک ہے کہ وہی حکم کسی شے کے اور متعلق کے لیے ثابت تھا، لیکن اب وہ اس شے کے متعلق کے لیے اس حکم کو ثابت کیا جائے. بالکل آسان. مثال دیتا ہوں، واضح ہو جائے گا. مثال یہ ہے، فازت یداہ بالنزار کما فازت زباہ فی الوغا بدمی. فازا یفیرو، پر ہونے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. نزار، نزار خالص ہونے کو کہتے ہیں، یہ لفظی ترجمہ ہو گیا. زباہو، الزبہ یہ کہتے ہیں حد السیف، یعنی تلوار کو جو پکڑتے ہیں اس کو، یاد سنان جو اس کو پکڑتے ہیں اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. وغا جنگ کو کہتے ہیں. اب ذرا غور کرو، شاعر کیا کہہ رہا ہے؟ فازت یداہ، اس کے دونوں ہاتھ پر ہیں، بالنزار، خالص سونے سے. ذرا لطف لینا ہے. اس کے ہاتھ پر ہیں خالص سونے سے. اچھا، کما فازت، جیسا کہ پر تھی، زباہ، اس کی تلوار، فی الوغا، جنگ میں، بے دمی، میرے خون سے. اب لطف لینے آگا. یہاں کیا ہے؟ فازت، دوبارہ بھی فازت، یہاں بھی پر ہونا، وہاں بھی پر ہونا. لیکن فرق کیا ہے؟ پہلے اس کی تلوار میرے خون سے پر تھی، اور اب یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے ہاتھ خالص سونے سے پر ہیں پر. وہاں بھی پر تھے، اب بھی پر ہیں، لیکن پہلے اس کی تلوار پر تھی میرے خون سے، اب اس کے ہاتھ پر ہیں سونے سے. اب دونوں کو ملائیں، لطف آئے گا کہ ایک شے کے متعلق کے لیے ایک حکم کو ثابت کرنا، جبکہ وہ حکم پہلے کسی اور شے کے متعلق کے لیے ثابت تھا. پہلے بھی پر، فازت، اب بھی پر، لیکن پہلے کیا تھا؟ خون سے پر تھی تلوار، اور اب ہے کہ اس کے ہاتھ پر ہیں خالص سونے سے. اسی طرح آگے ایک شعر ہے، احلامکم لسقام الجہل شافیہ کما دماؤکم تشفی من القلب. اب دو لفظ استعمال ہوئے، توجہ کرنا. احلام اگر حلم کی جمع ہو بمعنی خواب کے ہوتا ہے، اور اگر احلام حلم
کا معنی ہو بمعنی عقل کے ہے۔ سقام الجہل، سقام یعنی یہ بیماری کہتے ہیں، جہالت کی بیماری۔ شافیہ، شفا دینے والی۔ کما دماغکم، تشفی۔ اب یہاں بھی اب ذرا غور کرنا ہے، لفظ استعمال ہوا ہے شفا کا۔ اب ترجمہ کرتا ہوں، چلو آپ کو آسان ہو جائے۔ احلامکم، تمہارے عقلیں، اگر ہم اس کو حلم کا ترجمہ لیں احلام کو تو معنی آپ کریں گے تمہاری عقلیں لسقام الجہل، جہل کی بیماریوں کے لیے، شافیتن، شفا دینے والی ہیں، یعنی تمہاری عقلیں جہالت کے مریضوں کے لیے، جہالت بیماریوں کے لیے شافی ہیں، شفا بخش ہیں۔ کما دماغکم، جیسا کہ تمہارا خون وہ شفا بخش ہے، من القلب، قلب سے۔ اب یہ لفظ ہے، نئی چیز ہے، لطف آئے گا۔ وہ لفظ یہ آگا جا، ایک دفعہ ہوتا ہے قلب، یعنی کاف پر فتح اور لام ساکن، قلب، اس کا معنی ہو گیا سگ، کتا۔ ایک دفعہ اس کو پڑھا جاتا ہے قلب، یعنی کاف پر بھی فتح، لام پر بھی فتح، اس کا معنی ہوتا ہے کتے کا دیوانہ ہو جانا، یہ پاگل ہو جانا جیسے ہوتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے قالب، کاف پر فتح، لام پر کسرہ، قالب، اس کا معنی ہوتا ہے یعنی پاگل کتا۔ ایک ہوتا ہے پاگل کتا، وہ خود ہو گیا، قالب ہو گیا کتا، اور اگر قلب تو اس کا ہو جانا دیوانہ، اور قلب خود کتا۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ بہرحال زمانہ قدیم کی بات ہے کہ ان کلاب میں، کتوں میں کوئی بیماری ہوا کرتی تھی، اور ظاہر ہے پھر وہ جب کسی کو کاٹتے تھے تو وہ آگے شخص بیمار ہو جاتا تھا، اور جب وہ اس سے بیمار ہوتا تھا تو اس کو کہتے تھے داء القلب، یعنی قلب کی بیماری۔ تو بہرحال اس کے بعد پھر وہ کہتے تھے کہ اس کو خون پلایا جاتا تھا تو پھر وہ اس کا علاج ہوتا تھا۔ بہرحال ہمیں اس سے کرنے کیا تھا، ہم نے دیکھنا ہے لفظ شفا کو کہ پہلے کیا تھا، شفا تم دیتے ہو، احلامکم دماغکم، یعنی کہہ کیا رہا ہے، تمہارا خون بھی شفا بخش ہے، تمہارا عقل بھی شفا بخش ہے، لیکن فرق کیا ہے، تمہارا دماغ، تمہارا خون شفا بخش ہے داء القلب سے، او یا قلب کو، خود کلاب کو، اس کے لیے تمہارا خون شفا بخش ہے۔ اور اب کہہ رہا ہے کہ تمہارا شفا بخش ہو، لیکن اب شفا بخش کیا ہے، یا خون نہیں، تمہارا عقل شفا بخش ہے، لیکن وہ کس کو، لسقام الجہل، جہالت کی بیماری کو۔ اب دیکھو حکم پہلے بھی تھا ایک چیز کے لیے، شفا بخش یہ پہلے بھی تھے، اب بھی ہے، لیکن پہلے ان کا خون شفا بخش تھا قلب کے لیے، اب کہا جا رہا ہے کہ تمہاری عقلیں شفا بخش ہیں، کس کے لیے، یعنی جہالت کی بیماری اور مریضوں کے لیے۔ اس کو نام رکھا جاتا ہے التفریع۔ تفریع کا معنی ہو گیا ان یثبت حکم لمتعلق امر، کس شے کے متعلق کے لیے حکم کو ثابت کرنا، بعد اس بات جبکہ وہی حکم ثابت کیا جا چکا تھا، لمتعلق لہو آخر، اس شے کے کسی اور متعلق کے لیے۔ وہاں بھی شفا ہے، اب بھی شفا ہے، لیکن وہاں شفا ان کے خون میں تھے قلب کے لیے، اب شفا ان کے عقل میں ہے جہالت کے مریضوں کے لیے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔